السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، منہاج العربیہ پارٹ سیکنڈ میں چند اسباق، غالباً 18 اسباق آپ کو پڑھائے گئے ہیں۔ آج ہم شروع کریں گے درس نمبر 19۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ جو بھی نوٹیفیکیشن آئے سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو یہ اسباق کچھ دن تک بریک ہو گئے تھے، آج ہم منہاج العربیہ پھر سے شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ پارٹ سیکنڈ منہاج العربیہ دوم جلد از جلد ختم کرنے کی کوشش ہوگی۔ تو چینل سے لگاتار بنے رہیں تاکہ جو بھی اسباق پڑھائے جائیں وہ آپ تک پہنچیں اور آپ اس کو پڑھیں اور سمجھیں۔ تو آج ہم سمجھنے جا رہے ہیں امر کے بارے میں۔ امر کو انگلش میں امپیریٹیو کہتے ہیں، یعنی امپیریٹیو سینٹنس کو فعل امر کہتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کا حکم کرنا، کسی کام کے لیے آرڈر کرنا، ہے نا، کسی کام کا حکم کر دینا کہ جیسے کھاؤ پیو اٹھو بیٹھو کھیلو کودو، یہ سب کیا ہے؟ سنو جانو سمجھو۔ یہ ایک امر ہے، یعنی ایک حکم ہے جو ہم دوسروں کو دیتے ہیں۔ تو امر انگلش میں امپیریٹیو سینٹنسز کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں فعل امر۔ تو سب سے پہلے کچھ ایسے لفظ ہیں جو بظاہر دیکھنے میں تو ایک لگتے ہیں لیکن وہ مرکب ہوتے ہیں اور وہ پورا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ یعنی جملہ جو ہے مرکب ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے ذریعے سے جن کا مکمل معنی ہو، لیکن فعل امر ایک ایسا فعل ہے جس میں ایک لفظ ہی پورا معنی دیتا ہے اور اس میں ضمیر جو ہے چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے کہا جائے ڈرنک اٹ، تو اٹ کا استعمال ہوا، اور صرف ڈرنک کہا جائے پیو، تو یہاں یہ سمجھ میں آ جا رہا ہے کہ تم پیو۔ اسی طریقے سے جب ہم عربی میں دیکھتے ہیں تو یہاں کچھ ضمیر ہوتی ہے، تو یہاں ضمیر کا ذکر مقصود نہیں ہے، صرف یہ دیکھنا ہے کہ کون سی ضمیر چھپی ہوئی ہے۔ اور امر میں عام طور پر حاضر کا صیغہ ہوتا ہے، پھر جب حکم دیا جائے گا تو سامنے والے کو حکم دیا جائے گا۔ بہرحال لمبی گفتگو نہ ہو، شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں لفظ دیکھیں، تنہزو، تذہبو، تقرؤ، تلعبو۔ آپ نے پیچھے فعل مضارع پڑھا ہے، یہ جو الفاظ شروع میں چار دیے ہوئے ہیں یہ فعل امر نہیں ہے بلکہ مضارع ہیں، لیکن ان سے کس طریقے سے امر بنائیں گے وہ غور کرنا ہے۔ تنہزو سے انہز ہم جب کہیں گے تو یہ فعل امر ہو جائے گا، تذہبو کو اذہب کہیں گے تو یہ فعل امر ہو جائے گا، تقرؤ کو اقرا اور تلعبو کو العب کہیں گے۔ اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تنہزو سے انہز بنے گا، اس کا مطلب تو اٹھتا ہے۔ تنہزو جب کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا تو اٹھتا ہے، اور انہز بنائیں گے تو کہیں گے تو اٹھ، یعنی حکم کریں گے۔ تذہبو تو جاتا ہے یا جائے گا، تقرؤ تو پڑھتا ہے یا پڑھے گا، تقرؤ تو پڑھتا ہے یا پڑھے گا، تلعبو تو کھیلتا ہے یا کھیلے گا۔ اب امر دیکھتے ہیں۔ انہز تو اٹھ، اذہب تو جا، اقرا تو پڑھ، العب تو کھیل، اسمع تو سن، اعلم تو جان، افہم تو سمجھ، افعل تو کر یا تم کرو، ہے نا۔ تو تم جب بولیں تو یہ سمجھیں کہ آپ واحد کا صیغہ بول رہے ہیں، اور جمع کے لیے تم لوگ کا استعمال کریں تو تم بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، تم کھیلو، البس تم پہنو یا تو پہن، اخلا تو اتار، اسأل تو مانگ، اور سل تو پوچھ۔ یہاں تھوڑا سا ڈیفرنس کر لیں، اسأل کا معنی کریں تو مانگ، اور سل تو پوچھ۔ اجلس تو بیٹھ، ارجع تو پلٹ، اغفر تو بخش، ارجع تو پلٹ، اغسل تو دھو، اعبد تو عبادت کر، انظر تو دیکھ، اکتب تو لکھ، اشکر تو شکر ادا کر، اوکل کل۔ تو اب یہاں بریکٹ میں دیکھیں لکھا ہوا ہے پھر کل لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں دو حمزہ تھے، ہے نا، اور دو حمزہ تھے اور اس میں پوری تعلیل ہوئی ہے، جب آپ بڑی جماعت میں جائیں گے تو اس کو سمجھیں گے۔ تو یہی اوکل جو تھا یہ کل بن گیا، اور اوخس جو تھا وہ خز بن گیا، یعنی کل کا مطلب تو کھا، خز کا مطلب تو لے، اور
مر کا مطلب تو حکم دے اور ارقد کا مطلب تو سو۔ اب ان تمام کو مکمل جملوں میں استعمال کریں گے۔ ایھا الولدو، اے لڑکے، انہز من النومی صباحن، اے لڑکے صبح نیند سے اٹھ، صباحن صبح، من النوم نیند سے، انہز اٹھ۔ وعبد ربک، اپنے رب کی عبادت کر، وکل کھا، وشرب اور پی، والبس ثیابک اور اپنا لباس پہن، وذهب الی المدرسۃ، پہن اور کہاں جا، وذهب الی المدرسۃ اور مدرسے کی جانب جا یعنی مدرسہ جا، وجلس فی الصف بالادب اور جماعت میں ادب کے ساتھ بیٹھ، کلاس میں ادب سے بیٹھ، وقرا درسک، اپنا سبق پڑھ، وفہمہ اور اس کو سمجھ، ہم ہوں میں ہوں کی ضمیر جو ہے اس کا مطلب کریں گے اس کو، وفہمہ، تو وفہم جو ہے یہ افہام ہے، واو لگا ہوا ہے تو وفہم ہو گیا، اور ہو کی ضمیر، اور اس کو سمجھ یعنی سبق کو سمجھ۔ ثم ارجعوا، ثم ارجعوا، ثم مطلب پھر پلٹ، ایھا الاولاد، اے لڑکوں پھر پلٹو۔ اب یہاں ارجعوا جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے تم کر، اور ایھا الاولاد بھی لکھا ہوا ہے، تو یہاں صاف صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ ترجمہ جو ہے جمع کریں گے۔ پھر اے لڑکوں پلٹو، کہاں، الی البیوت، اپنے گھر کی جانب، یعنی اے لڑکوں پھر گھروں کی طرف واپس ہو، واخلعوا ثیاب المدرسۃ، اور مدرسے کے کپڑے کو اتار دو۔ تو مدرسے کا کپڑا کیا ہوتا ہے، جس کو آپ انگلش میں یونیفارم کہتے ہیں، تو سیدھا سیدھا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ یونیفارم کو اتار دو۔ وَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، پھر اپنے چہروں کو دھو، وَأَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، یعنی اپنے چہروں کو دھو، اپنے ہاتھوں کو دھو، یعنی وضو کرو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی عبادت کرو، وَاشْرَبُوا الشَّايَ، اور چائے پیو، فَاخْرُجُوا إِلَى الْمَيْدَانِ، میدان کی طرف نکلو، وَلْعَبُوا، اور کھیلو، مَعَ أَصْدِقَائِكُمْ، اپنے دوستوں کے ساتھ، صدیق کی جمع ہے اصدقاء، تو وَلْعَبُوا مَعَ أَصْدِقَائِكُمْ، اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلو، ثُمَّ ارْجِعُوا قبل المغرب، کھیلو لیکن اتنا کھیلو کہ مغرب تک پلٹ جاؤ، ثُمَّ ارْجِعُوا قبل المغرب، پھر مغرب سے پہلے پہلے پلٹ جاؤ، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، پھر مغرب کی عبادت کرو، یعنی وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، یعنی مغرب کی کا وقت ہوا ہے تو مغرب کی نماز ادا کرو، وَاكْتُبُوا فُرُوضَ الْمَدْرَسَةِ، مدرسے کے جو فرائض تمہیں دیے گئے ہیں، مطلب کیا ہوا، وَاكْتُبُوا فُرُوضَ الْمَدْرَسَةِ، یعنی ہوم ورک جو تمہیں دیا گیا ہے، وَاكْتُبُوا، اس کو لکھو یعنی کمپلیٹ کرو، وَكُلُوا، اور کھاؤ، وَاشْرُبُوا، اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، یعنی جو تمہیں اللہ نے رزق عطا کیا ہے اس رزق میں سے خوب کھاؤ پیو، فَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، پھر اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی کھانے پینے کا وقت ہو گیا مغرب کے بعد، کھانا پینا کھاؤ پیو، اللہ نے جو رزق عطا کیا ہے، پھر اللہ کی عبادت کرو یعنی عشاء کی نماز ادا کرو، وَارْقُدُوا إِلَى الْفَجْرِ، اور فجر کے وقت اٹھ جاؤ، یعنی فجر کے وقت بیدار ہو جاؤ۔ جب اس طریقے سے تم اپنی زندگی گزارو گے تو تمہاری زندگی بہتر سے بہترین ہو جائے گی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے سارے کام کریں اور وقت کے ساتھ ساتھ جو عبادات ہیں ان کو ضرور کریں، کیونکہ روح کی غذا کھانا ہے، اور کیونکہ جسم کی غذا کھانا اور روح کی غذا عبادت ہے، تو عبادت سے دور نہ رہیں، تمام کام کریں۔ یہ تھا فعل امر۔ اس کے بعد جو ہے کچھ ایکسرسائز دی ہوئی ہے، امر بناؤ، پڑھو اور لکھو۔ اب آپ اس کو دیکھیں اور کس طریقے سے امر بنانا ہے، آپ کو ہنٹ مل چکی ہے، اس کے بعد جو ہے آپ کو یہ پورا حل کرنا ہے۔ فقرات ذیل کے فعل کو امر واحد میں تبدیل کرو، ہے نا، جہاں جمع ہوگا آپ اس کو واحد میں کنورٹ کریں گے، اور امر جمع بناؤ، یعنی جہاں واحد ہوگا اس کی جمع بنائیں گے، یعنی جمع کو واحد بنائیں گے اور واحد کو جمع بنائیں گے۔ پھر کچھ جملے دیے ہوئے ہیں اردو میں، ان کو عربی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے، ترجمہ کرنا ہے۔ یہ تھا آج کا لیسن۔
چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ جو بھی نوٹیفیکیشن آئے سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے درس نمبر 20 جس کا نام ہوگا فعل نہیں یعنی نیگیٹو سینٹینس۔ تو ابھی جو آپ نے پڑھا تھا امپیریٹو تھا، اب ہم بات کریں گے نیگیٹو کی۔ تب تک کے لیے شکریہ۔